السلام علیکم. آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں جو دو نئی لون ایپس آئی ہیں، پاک کریڈٹ اور فوری کیش. جی بالکل. ہمارے پاس ایک یوٹیوب ویڈیو کا تجزیہ ہے جس میں ان ایپس کو دیکھا گیا ہے اور کچھ مشورے بھی ہیں. جی ہاں. تو مقصد یہ ہے کہ سمجھیں کہ یہ ایپس ہیں کیا، لوگوں کو کیا مسئلے آ رہے ہیں اور کیا حل ہو سکتا ہے. صحیح. اور دلچسپ بات یہ کہ یہ پلے اسٹور پر پہلے نہیں تھی، ابھی آئی ہیں اور کافی لوگ انتظار میں تھے ان کا. جی بالکل. تو آئیے شروع کرتے ہیں. پاک کریڈٹ اور فوری کیش یہ دونوں پلے اسٹور پر آ گئی ہیں اب. جی. ذریعہ تو یہی بتا رہا ہے کہ پاک کریڈٹ سے تو کامیابی سے لون مل رہا ہے. ہاں، ویڈیو بنانے والے نے خود بھی ٹرائی کیا تھا ان کے مطابق. اچھا، واقعی؟ تو مطلب چل رہی ہے ایپ؟ جی چل تو رہی ہے، لیکن کچھ شروع کی شکایت بھی ہیں ساتھ میں. اوہ اچھا، کیا مسائل ہیں؟ جیسے پاک کریڈٹ میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ شناختی کارڈ والی جگہ پر تصویر ہی اپلوڈ نہیں ہو رہی. اچھا. اور دوسری طرف فوری کیش میں وہ اکاؤنٹ بناتے وقت OTP نہیں آ رہا کچھ لوگوں کو. اوہو، یہ تو پھر مین مسئلہ ہے. جی، یہ شروع کے مسئلے ہیں، اکثر نئی ایپس میں آ جاتے ہیں. صحیح. تو کیا ان کی ٹیموں سے کوئی بات ہوئی؟ مطلب ذریعے نے کچھ بتایا اس بارے میں؟ ہاں، ذریعہ کہتا ہے کہ رابطہ کیا گیا تھا. پاک کریڈٹ ٹیم نے مانا ہے کہ ایپ میں کوئی ایرر ہے، ٹیکنیکل خرابی ہے، جس کی وجہ سے وہ CNIC والا مسئلہ آ رہا ہے. اچھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیم کام کر رہی ہے اور کچھ دنوں میں یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو مشورہ یہی ہے کہ جو ابھی اپلائی کر رہے ہیں وہ شاید کچھ دن رک جائیں تو بہتر ہے. ٹھیک. اور فوری کیش کا کیا سین ہے؟ وہ OTP والا؟ جی، ان کی ٹیم کو بھی پتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایپ نئی ہے نا، تو سسٹم کو ابھی ٹیسٹ کر رہے ہیں، سیٹ کر رہے ہیں. اچھا. کبھی OTP آ جاتا ہے فوراً، کبھی نہیں. تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 1-2 دن میں یہ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے. یعنی تھوڑا صبر کرنا پڑے گا شروع میں. بالکل. یا تو تھوڑی دیر بعد ٹرائی کرتے رہیں یا 1-2 دن انتظار کر لیں. چلیں، یہ تو ہو گئیں یہ دو ایپس. لیکن پاکستان میں اور بھی تو ہوں گی لون ایپس، کیا ذریعے میں ان کا بھی ذکر ہے؟ جی بالکل. ذریعہ صرف ان 2 تک نہیں رہا. ایک لسٹ بھی دی گئی ہے ان ایپس کی جو SCP سے لائسنس یافتہ ہیں. یہ جاننا اہم ہے نا؟ ہاں، یہ تو ضروری ہے. کون کون سی ہیں اس لسٹ میں؟ اس میں پیسہ یار ہے، اعتماد، حکیم، فوری کیش بھی ہے، سمارٹ قرضہ، جیز کیش ڈیجیٹل لینڈنگ. جیز کیش بھی؟ جی، ان کی ڈیجیٹل لینڈنگ. پھر منی ٹیپ ہے، پاک کریڈٹ خود اور دائرہ. کافی لمبی لسٹ ہے. جی. اور ذریعے کے مطابق فی الحال پاک کریڈٹ اور فوری کیش کے علاوہ باقی سب لون دے رہی ہیں. اچھا، مطلب وہ دونوں ابھی پوری طرح فنکشنل نہیں ہوئی شاید. لگتا تو یہی ہے. اور کیا صرف یہی ہے یا کچھ اور آپشنز بھی بتائے گئے؟ نہیں، اور بھی ذکر ہے. جیسے وہ ایڈوانس سیلری والی ایپس ہے نا، ابھی یور سیلری ناؤ، پے می ناؤ. ہاں، سنا ہے. اور ایک نئی بھی آئی ہے، نووا فن. یہ بھی ایڈوانس سیلری کے لیے. اچھا. پھر وہ چیزیں قسطوں پر لینے کے لیے زود پے یا زود مال اور اس بازار ہیں. معاون اور راستہ جیسی فائنینشیل سروسز بھی ہیں. اور ایک وہ ایجوفائی کا ذکر بھی تھا. ایجوفائی وہ کیا ہے؟ وہ تعلیم کے خرچوں کے لیے ہے، 5 لاکھ تک بغیر سود کے شرعی اصولوں پر. اوہ واو، یہ تو بہت اچھا ہے. جی. اور تعلیم کنیکٹ بھی ہے، وہ بھی فیس وغیرہ کے لیے مدد کرتی ہے. تو کافی کچھ ہے مارکیٹ میں. زبردست. اچھا، واپس آتے ہیں پاک کریڈٹ اور فوری کیش پر. اگر کسی کو لون لینا ہو ان سے تو کیا ٹپس ہیں؟ کیسے چانسز بڑھائے جائیں؟ ذریعے نے کچھ بتایا؟ جی، کچھ بنیادی باتیں ہیں. پہلی تو یہ کہ اکاؤنٹ اسی نمبر سے بنائیں جو آپ کے اپنے نام پر ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، اسی نمبر پر ایزی پیسہ یا جیز کیش اکاؤنٹ چلتا ہو، ایکٹیو ہو. جی. اور تیسرا، شناختی کارڈ کی تصویر اور وہ جو چہرے کی ویریفیکیشن ہوتی ہے اس کے لیے اپنی تازہ تصویر استعمال کریں. صحیح، یعنی پرانی تصویریں نہیں چلیں گی. بالکل. ذریعہ کا یہی کہنا ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں تو درخواست ریجیکٹ ہونے کا چانس کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور کوئی احتیاطی بات، کوئی وارننگ وغیرہ؟ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے. ذریعہ یہ واضح کرتا ہے کہ تقریباً ساری ہی ایپس سود پر یعنی انٹرسٹ پر قرض دیتی ہیں. جی، یہ تو ہے. تو نصیحت یہی ہے کہ کوشش کریں کہ سود والے قرض سے بچیں. بالکل. یہ آسان لگتا ہے شروع میں، لیکن بعد میں پھنسا بھی سکتا ہے. صحیح کہا. ہاں، لیکن اگر بہت مجبوری ہو، لینا ہی پڑے، تو پھر وقت پر ادائیگی بہت ضروری ہے، بہت ہی زیادہ ضروری.
تاکہ مزید پریشانی نہ ہو۔ واقعی یہ تو سب سے اہم بات ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو پاک کریڈٹ اور فوری کیش نئی ایپس ہیں، کچھ شروع کے ٹیکنیکل مسئلے ہیں جو ٹھیک ہو رہے ہیں۔ جی لون اپلائی کرنے کے لیے کچھ ٹپس ہیں، جیسے اپنا نمبر، موبائل والیٹ وغیرہ، بالکل۔ اور سب سے اہم سود کا دھیان رکھنا اور وقت پر ادائیگی کرنا، یہی بات ہے۔ اور یہاں ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے سوچنے کے لیے جی کہ یہ جو ڈیجیٹل قرض اتنی آسانی سے مل رہے ہیں، تو ایک عام آدمی اپنی فوری ضرورت پوری کرنے اور یہ جو سود والے قرض ہیں ان کے لمبے چکروں سے بچنے کے بیچ میں توازن کیسے قائم کریں؟ گہری بات ہے۔ اور دوسری بات، کیا صرف پلے اسٹور پر ہونا کسی ایپ کے مکمل محفوظ اور قابل اعتبار ہونے کی گارنٹی ہے؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے، اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔ بالکل۔ چلیں انہی سوالات کے ساتھ آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔